ایران اور اسرائیل کی آپس کی تاریخ اور ایران کے بارے میں دلچسپ حقائق۔ آج آپ کے لیے میں ایران کے بارے میں دلچسپ حقائق لے کے آیا ہوں۔ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ ایران اور اسرائیل کی آپس کی تاریخ کیا، یہ سارے معاملات پہلے کس طرح آئے تھے اور آج اس مقام پر کیسے پہنچے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں تھوڑی سی ایران کے بارے میں تاریخ بتانے کی کوشش کروں گا، جو ماڈرن تاریخ ہے کہ اس وقت جو ایران اس معاملات میں پہنچا ہے، اس کے پیچھے اصل حقائق کیا ہیں۔ میری آج کی ویڈیو کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ جان سکیں، ہماری معلومات میں اضافہ کر سکیں، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس وقت کافی فاسٹ دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہوتا ہے۔ ہم جو چیزیں اس وقت ہمارے سامنے فلیش ہو رہی ہیں، صرف ہم اسی کو حقیقت مان کر اس کے بارے میں ریسرچ کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ میری چھوٹی سی ایک کوشش ہے، میری کوشش ہوگی اس کا مختصر طریقے سے آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ اس کے بارے میں مکمل سرچ میں آپ کو انکریج کروں گا، آپ جا کے آن لائن اس کے بارے میں ریسرچ وغیرہ بھی کریں۔ جہاں اگر میری تھوڑی غلطی ہوتی ہے مجھے کریکٹ بھی آپ کر سکتے ہیں آ کے، میں اس کے بارے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ اس کے بارے میں ویسے مکمل طور ویڈیو اور بھی جو ہے میرے یوٹیوب چینل میں موجود ہیں، آپ اس کے بارے میں جا کر چیک کر سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ 1948 کا سال جو ہے بہت اہم سال ہے۔ یہ وہی سال ہے جب جو اسرائیل جو ہے تھا وہ جب مارچ سے وجود میں آیا تھا، اور آپ کہہ سکتے ہیں جس طرح اسرائیل جو ہے تھا دنیا کے نقشے پہ نمودار ہو گیا تھا۔ اور یہ اسی سال میں اس وقت دو اسلامی ملک تھے، ایک ترکی اور دوسرا بڑا اسلامی ملک جو ہے تھا وہ ایران تھا، جس نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا۔ یہ آپ کے لیے ایک حیران کن بات ہوگی کہ جو ایران جو ہے تھا یہ پہلے دو مسلم ممالک میں شامل تھا جس نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا۔ ناٹ اونلی تسلیم کر لیا تھا، اس کے بعد ان کے آپس کے اندر تعلقات بڑے زبردست رہتے، بڑے اسٹریٹجک قسم کے جو تھے، تجارتی لحاظ سے بھی، آئل کے لحاظ سے بھی۔ اور اسرائیل نے ایران کی کافی ہیلپ کی تھی ان کے ایگریکلچر کو بہتر بنانے کے لیے، کیونکہ اسرائیل میں کے پاس شروع سے ٹیکنالوجی وغیرہ کافی زیادہ ہے تھی۔ اس وقت جو ایران کی حکومت تھی، اس وقت کا جو شاہ جو آیا تھا محمد رضا پہلوی، اس کی حکومت تھی جو بڑا ماڈرن تھا، جو ایران کو سیکولر طریقے سے آگے لے کر جانا چاہتا تھا۔ اب اس کے بارے میں اکثر لوگ کئی باتیں کرتے ہیں، وہ ٹھیک تھا، یہ غلط تھا۔ یہ ویڈیو آج اس بارے میں نہیں ہے، یہ ویڈیو آپ کے تھوڑی سی معلومات کے لیے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان کی امبیسیز وغیرہ بھی آئی تھی، ڈیفیکٹو قسم کی امبیسی، یہ مکمل طور پر امبیسی نہیں تھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن امبیسیز آپس میں آئی تھی جو 1970s وغیرہ میں بنائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ ایران نے جو اسرائیل نے ایران کی جو فوج وغیرہ بھی آئی تھی نچلی طور پہ، اس کا ماڈرنائز بھی کیا، ان کی ہیلپ کی ان کو ٹرین کرنے کے اندر۔ اور جو ایران اور اسرائیل کے تعلقات جو تھے کافی آپس سے مضبوط تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے تھی کیونکہ اس وقت جب اسرائیل مارز وجود میں آیا تھا، اگر آپ تھوڑی سی اسرائیل کی تاریخ پڑھیں، اس کے اوپر میری مکمل ویڈیو ویسے موجود ہے، اگر آپ کو دلچسپی ہے تو آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں۔ کافی جنگیں وغیرہ بھی ہوئی جس میں اکثر جو اس وقت عرب ممالک تھے، جس میں آپ کہہ سکتے ہیں ایجپٹ بھی ہے، جارڈن بھی ہے، اور بھی کئی ممالک آتے ہیں، ان کو بری طرح شکست ہوئی تھی۔ اس وقت ایران جو تھا وہ اس نے ایک برج کا کردار ادا کیا تھا، کیونکہ شیعہ سنی کا چکر جو ہے نا، اکثر میں کہہ رہا ہوتا ہوں کہ ہم بڑے بڑے لوگ ایران کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کس کی حمایت کر رہا ہوتا ہے، اور اپنے ملک کے اندر ہمارا یہ حال ہے کہ ہم کہ شیعہ سنی کو کافر کہہ رہا ہے اور سنی شیعہ کو کافر کہہ رہا ہے۔ یہ ویڈیو اس بارے میں نہیں، لیکن تھوڑا سا آپ کو سیاق و سباق ساتھ ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ تو ایران نے، کیونکہ یہ عرب جو تھے اور ان کو شکست ہو رہی تھی، اس لیے ایران جو اس وقت جو ہے تھا وہ اسرائیل کا ساتھ وغیرہ دے رہا تھا، تو یہ معاملہ اس وقت آئے تھے۔ تو اس طرح یہ معاملات آگے چل رہے تھے۔ اسی وقت جو ہے تھا جو آیت اللہ خمینی تھا، اس نے جو اس وقت کا جو شاہ کے بارے بات کی ہے، جو کہتے ہیں محمد رضا پہلوی تھا، اس کے خلاف اس نے کافی زیادہ آپ کہتے ہیں مظاہرے وغیرہ کی، اس کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی کہ ہمیں یہاں پہ میں نے اسلامی نظام لے کے آنا ہے۔ اس بات کے اوپر 1964 میں اس کو ملک بدر کر دیا گیا، ملک چھوڑ کر چلا گیا، اور ملک چھوڑ کر وہ عراق چلا گیا۔ جب عراق وغیرہ چلا گیا تو کافی تھوڑا سا معاملہ ٹھیک ہوا، لیکن اس کے ساتھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو ویسٹرن قوتیں، ساتھ یہ بھی میں تھوڑا سا کہہ دوں، جو ویسٹرن قوتیں انہوں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا، اگر آپ تھوڑی تاریخ اس بارے میں پڑھیں، کہ انہیں سارے خطے کی تاریخ کو، ان کا جو انفراسٹرکچر ہے، جو فیبرک ہے، اس کو چینج کر دینا۔ حالانکہ آپ دیکھیں اس وقت کے دور کے اندر پاکستان بھی کافی ماڈرن تھا، بٹو وغیرہ جو تھے، آپ کو لائک کریں ڈس لائک کریں۔ آج اس بارے میں ویڈیو نہیں کہ آپ نے کس کو لائک کرنا، کس کو ڈس لائک کرنا، یہ اوور آل بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر آپ پاکستان کی اس وقت موویز وغیرہ بھی دیکھیں، محمد علی کی، وحید مراد کی، تو آپ چل جائے گا جو دیکھ رہے ہوتے ہیں کتنے ماڈرن قسم کا چکر تھا۔ اس طرح ایران بھی کافی ماڈرن تھا، ایران کی یونیورسٹی کافی مشہور تھی، یہاں پہ لوگ لڑکیاں وغیرہ اسکرٹنگ وغیرہ پہنتی تھی، اور یہاں پہ ایک نارمل جو سیکولر کنٹری ہوتا ہے۔ اب اکثر لوگ اس کے بارے میں مذہب کا رنگ دیتے ہیں، ہاں وہ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو خود بھی جا کے ان کنٹریز میں رہنا پسند کرتے ہیں جو سیکولر ہیں، جس طرح سارے ویسٹرن کنٹریز آ جاتے ہیں۔ حالانکہ انڈیا کو بھی اب دشمن کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں ایسے معاملات ہوتے ہیں، کہتے ہیں انڈیا سیکولر ہے، وہاں پہ دیکھا جاتا ہے انڈیا میں کوئی بھی غیر مسلم جو ہے وہاں کا صدر اور پرائم منسٹر بن سکتا ہے، بلکہ صدر بنے بھی ہوئے ہیں، وہ سیکولر کنٹری ہے۔ لیکن اپنے ملک میں ہماری ایسی منافقت ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں یہاں ہمارے اپنی مرضی کا ہم نے نظام لے کے آنا ہے، اور یہی وجہ اس کے بارے میں ویڈیو نہیں ہے، تھوڑا سا میں نے آہستہ آہستہ تھوڑا سی بتانے کے لیے بھی ساکھ و سباق بیان کر رہا ہوں۔ تو اس طرح جب یہ ملک بدر ہو گیا تو وہاں پہ جا کے اس نے اپنی ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک پارٹی کی اور اپنی ایک تنظیم کی بنیاد رکھی،
جس نے جب سے تنظیم کی بنیاد رکھی تو اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ کس طرح جا کے جو شاہ کی حکومت ہے اس کے خلاف کھڑا ہوا جا سکے۔ جب بھی کوئی بھی قوم کسی بھی تنظیم کی کسی چیز کی بنیاد رکھی جاتی ہے کسی اس وقت کی حکومت کے خلاف یا کسی ملک کے خلاف، تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی لیجٹمیسی چاہیے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہاں پہ جمہوریت وغیرہ نہیں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کا جمہوری حق ہے، آپ جمہوری بندے ہیں، ایک تو یہ بات ہوتی ہے۔ دوسری بات ہوتی ہے بادشاہت، پھر یا بادشاہت کی کلیم کرتے ہیں۔ بادشاہت آلریڈی ایران کے اندر آئی تھی، ڈیموکریسی پارلیمنٹ وغیرہ چکر بھی وہاں معاملات ہے تھے۔ تو تیسرا جو چکر ہے جو اکثر ہمارے مسلم ممالک کے اندر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اسلامی طریقے کے ساتھ۔ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو آیت اللہ خمینی جو ہے تھا اس نے اسلامی نام دیا اور شیعہ سیکٹ کا نام رکھا کہ شیعہ کے بنیاد کے اوپر اس نے کہا کہ یہاں مکمل طور پہ شیعہ اسلام کا چکر ہوگا۔ اس سے پہلے دیکھا جائے تو کوئی بھی صحیح طرح مکمل طور پہ شیعہ مسلک کا جو صحیح ملک وغیرہ اس کا قائم نہیں آیا تھا۔ تو اس نے اس بات کا نام دیا، تو اس نے جب اس کا نام دیا تو اس کو جس سیکٹ کا نام دیا اس نے کہا ولایت فقی۔ ولایت فقی کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کہا جو بھی اس کی بنیاد ہوگی وہ شیعہ کے مسلک کے مطابق رکھی جائے گی۔ تو اس کے اوپر تو کافی پذیرائی ملی، کیونکہ عراق کے اندر بھی کافی شیعہ وغیرہ تھے۔ عراق میں دیکھا جائے تو شیعہ ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں ان کے کافی زیادہ وہاں پہ مقبرے وغیرہ اور بھی کئی اسلامی چیزیں وہاں موجود ہیں، جس لحاظ دیکھا جائے تو ایسے ہی یہ معاملہ اگر چلتے رہے۔ اسرائیل کے ساتھ بھی جو اس وقت معاملہ کافی ٹھیک ٹھاک تھے۔ اب آگے تھوڑی سی آگے آتے ہیں اس کے بعد کہ 1978 جب آ گیا، 1978 جو آ گیا، اس وقت تک یہ کافی طور پہ جو شاہ کی حکومت جو تھی کافی زیادہ آپ ٹرمل کا شکار تھی، وہاں پہ کافی مظاہرے وغیرہ ہو رہے تھے اور یہ آلموسٹ لوگوں کو پتہ چل چکا تھا کہ شاہ جو ہے نا وہ آج گیا کل گیا، یعنی بہت فریجائل ہو چکی تھی حکومت۔ اس کے بعد وہ دن آتا ہے جس نے ایران کی ساری تاریخ بدل کر رکھ دی۔ ایران کی تقریباً 2500 ایئرز اولڈ 2500 سال کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ جو پرشیا کی تاریخ تھی، جو وہاں کا جو ایران جو تھا اس کا ویسے اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو سویلائزیشن جو آتی ہے نا اسے ون آف دا بگیسٹ سویلائزیشن دنیا کی جو ہے وہ پرشین امپائر آتی ہے۔ پرشیا کا بہت نام ہے، وہاں انفراسٹرکچر، لائبریریاں، بہت ان کی وہاں انفراسٹرکچر ہے۔ ہم کو ہمیں موقع نہیں ملا جا کر دیکھنے کا، جہاں ہم جاننا چاہتے ہیں ہم پتہ ہی نہیں کہ ایران کا کیا یہ ایران کا نام تو بعد میں ہے، پرشیا پہلے مشہور ہوتا تھا، ساری پرشین امپائر تھی۔ آپ جا کے اسلامی ہسٹری میں چیک کر سکتے ہیں اور بھی اس بارے میں چیک کر سکتے ہیں۔ تو پرشین امپائر جو تھی اس کا اہتمام کر دیا گیا، وہ دن آیا تھا جی فیبرری 1 1979، یعنی 1 فروری 1969 کو یہ سب کچھ چینج ہو گیا جب شاہ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور خمینی صاحب جو تھا ایئر فرانس کی فلائٹ، چارٹر فلائٹ لے کر تہران پہنچے۔ جب وہ جو جس فلائٹ پہ آئے تھے اکثر میں کہتا ہوں وہ ایئر فرانس کی تھی، اور وہی ایئر فرانس ہے اور فرانس ہی وہی ملک ہے جس کو ہم انہوں نے کہتے ہیں سارے کافر وغیرہ کہتے ہیں، اپنا چیز کوئی نہیں۔ اس میں ایک اور بھی چیز میں ڈسکلیمر دے دوں کہ یہ وہ ویسٹرن کو طاقتیں ہیں جو بعد میں بڑی باتیں کرتی ہیں، انہوں نے اس کو رکھا ہوا تھا۔ یہ آج کی اس وقت بھی آج بھی چیک کر لیں کہ فرانس کے اندر، انگلینڈ کے اندر، امریکہ کے اندر، کینیڈا کے اندر جو سارے جو غریب ملک ہیں، جو اوور آل جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، جو اسلام کے نام پہ جو معاملات ہیں، مذہب کے نام معاملات ہیں، صرف پاکستان مسلم ممالک نہیں باقی مسلم ممالک، ان کے سب جو بندے ہیں جنہوں نے اپنے ملکوں میں جو معاملہ خراب کیے ان کو نے اپنے ملک کو پناہ دی ہوئی ہے، اور جب ان کا دل کرتا ہے کہ ملک کے اوپر نیچے کرنے کے لیے ان بندوں کو یہاں سے بھیجتے ہیں اور جا کے ملک کو اوپر نیچے کر دیتے ہیں۔ یہ آج کی بات نہیں ہے۔ آپ پاکستان کو تھوڑے سے ریفرنس کے لیے پاکستان کا الطاف سینڈ چیک کر سکتے ہیں، اور میاں صاحب جب دیکھیں باغ کے ساری فیملی جہاں آتی ہے، اور بھی کئی معاملات ہیں اس میں کہ لمبی کرنی ہے۔ تو یہ پیرس سے آئے تھے یہ خمینی صاحب، یہ کسی کو غیر مسلم ملک سے مسلم ملک کے اندر یہ اسلامی انقلاب لے کر آئے تھے۔ یہ چھوٹی سی بات ہے، سارکزم نہیں ہے، یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جاننے کی کوشش کریں، سر ٹیکنیکلٹیز کو جاننے کی کوشش کریں۔ تو یہ جب یہاں پہ آئے تو انہوں نے اس وقت جو 2500 سال پرانی جو تاریخ تھی اس کے پرشیا کی، اس کو بالکل خاتمہ کر دیا گیا، اور وہاں پہ ایران کا ایک نیا چیپٹر شروع ہوا۔ اس نئے چیپٹر کے اندر جا کے جو معاملات ہوئے اس کو تھوڑی بتانے کی کوشش کرتا ہوں میں آپ کو۔ میں تھوڑے سارے نوٹس لکھے ہوئے تاکہ میں کوئی بات ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ جب یہ معاملات ہوئے تو جب آنے سے پہلے 1978 جب پتہ چل چکا تھا کہ ایران جو ہے شاہ ایران جو ہے اس کا اب زیادہ قائم نہیں رہ سکتا، تو انہوں نے اس وقت آنے سے پہلے لوگوں کو جو دنیا کو بتایا، آیت اللہ خمینی نے کہ میں وہاں پہ جاؤں گا، وہاں پہ ہر ایک کے حقوق ہوں گے، یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق وہاں معاملات ہوں گے، میں اپنے کو سپریم لیڈر میں ڈکلیئر نہیں کروں گا، اور بھی کئی وہاں پارلیمنٹ سسٹم ہوگا، اور جو آئین کو بتایا ہے نا اس میں ایسے چکر ہوگا، اس قسم کی باتیں کی گئی تھی۔ لیکن جب یہ 1979 کے اندر جب یہاں تہران میں لینڈ کر کے تھوڑے معاملات ہوئے تھے، یا پھر سارے جو انہوں نے معاملہ وعدے کیے تھے اس سے بالکل وعدہ خلافی کی، اس سے مکر کے اس کے بعد جا کے انہوں نے وہاں ڈکلیئر کیا کہ ایک نئی اسمبلی کریٹ دی۔ انہوں نے کہا کہ جو میں نے پہلے آئین کے بارے میں باتیں کی تھی وہ بالکل ختم ہے، اس نے کہا کہ نیا آئین انٹروڈیوس کروایا جائے گا،
جو نیا انٹروڈیوس کروایا گیا اس نے جو کمیٹی بنائی اس میں زیادہ تر وہ لوگ شامل تھے جو اس کی اپنی آئیڈیالوجی کے تھے، سارے ملا ٹائپ جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ سارے انٹروڈیوس کروایا گیا کہ وہ بندے بیٹھیں گے وہی فیصلہ کریں گے کہ آئین کس طرح کا ہوگا۔ اس طرح جو پہلے باتیں کی تھی یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے بارے میں اپنے کو سپریم لیڈر ڈکلیئر نہیں کروں گا، یہ ساری باتیں بالکل اس نے سائڈ پہ کر دی اور اور نیا آئین بنایا گیا۔ نئے آئین میں اس نے وہی مذہب کے نام پہ لوگ کرتے ہیں ہمارے ہر جگہ پہ سامنے ہے، اسی چکر کے اندر پھر اس نے وہاں پہ ریفرینڈم بھی کرایا 1979 کے اندر کہ آپ ایران کو ایسے اسلامک اسٹیٹ ڈکلیئر چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے، اسلامک ریپبلک بنانا چاہتے ہیں۔ 98.2% 98.2% اس میں ہاں کے لیے ووٹ دی، کیونکہ ہوتا یہ کہ جب بہت زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، لوگ ہمیشہ تبدیلی کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس وقت شاہ سے لوگ کافی تنگ تھے، نیا خمینی آیا تھا، نیا موقع ملا تھا، انہیں سب نے اوور ویلمنگ طور پر اس میں آ کر ووٹ دیا۔ تو اس کو تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں، جب ضیاء الحق نے بھٹو کی حکومت ہٹائی تھی، ضیاء الحق نے بھی اس طرح کا ریفرینڈم کروایا تھا کہ آپ کو اسلامک نظام چاہیے کہ نہیں چاہیے، حالانکہ وہ 3 مہینے کا وعدہ کر کے آیا تھا اور بعد میں جب 11 سال سے حکومت کی۔ تو یہ آپ دیکھیں ساری چیزیں ملتی جلتی ہیں۔ اس میں بہت اہم کردار ویسٹرن قوتوں نے ادا کیا۔ میں بتایا تھا شروع میں کہ انہوں نے اس علاقے کی ساری فیبرک سب کچھ چینج کرنا تھا، ایک دم پورا انہوں نے ایک صفایا کر دیا، ایک ماڈرنائزیشن سیکولر کنٹریز کو ہٹا کے یہاں مذہبی انتہا پسندی کا ایک دورہ شروع ہوا جو آج تک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ یہ تھوڑا سا بتانے کے لیے اس کے جب یہ معاملات اس نے پھر اس کے بعد اپنے آپ کو سپریم لیڈر بھی ڈکلیئر کیا۔ جب سپریم لیڈر ڈکلیئر کیا اس کے بعد یہاں کافی زیادہ کریک ڈاؤن شروع ہوا، کیونکہ پہلے تو لوگ سمجھتے تھے یہاں پہ ان کے لیے، کیونکہ ایران جو ہے بڑا سیکولر کنٹری، وہاں پہ یونیورسٹیز وغیرہ لوگ وہاں پہ کرد بھی رہتے ہیں اور باقی لوگ بھی رہتے ہیں، اور وہ لوگ بھی رہتے ہیں جو بڑے ماڈرن قسم کے خیالات رکھتے ہیں، جو اپنے آپ کو دنیا کے مطابق آگے بڑھنا چاہتے تھے۔ لیکن جب بھی کوئی خاص طور جو مذہب کے نام پہ جو لوگ آتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اکنامکلی طور پر اور ویسے ٹریڈ کے لحاظ سے ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، تو ایک ہی طریقے سے ان کو پتہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ وہ طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ مذہب کے نام پہ جتنا زیادہ اس مذہب کا ایجنڈا جو ہے لوگوں کے اوپر ڈالا جائے، تھوپا جائے، اتنا ہی زیادہ وہ مضبوط ہوگا۔ اور جسے بار بار مذہب کا ایسے معاملات کیے جائیں کہ لوگوں کے ذہن سے وہ یہ چیزیں برین واش کر دی جائے کہ سائنس جو ٹیکنالوجی سارے ہمارے خلاف ہے، اور یہی سب سے بڑے ان کو پتہ ہوتی ہے۔ انہیں پتہ کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو لوگ کویشچن کریں گے ملک کی ترقی کے لیے کیا کر رہے ہیں، تو اس کے لیے یہی چکر ہوگا جس میں آپ دیکھیں پاکستان میں افسوس کے ساتھ اس وقت جو ہم معاملات ہیں، جس طرح ہمارے عمران خان صاحب بھی آئے تھے، مدینے کی ریاست کا نعرہ لگایا، ہمارے اس وقت چیف آف دی آرمی اسٹاف نے ریاست طیبہ کا نعرہ لگا دیا، کوئی باقی چیزوں کا جواب تو نہیں ہے، تو مذہب کے لیے لوگوں کو چپ کراؤ۔ تو اس لیے آپ مذہبی نشائی قوم تیار کی ہوئی ہے۔ پھر آپ کہیں کہاں چلا گیا، تو میں تھوڑے میں بتا رہا ہوں ریفرنس تاکہ آپ کو اس چیز کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ریفرینڈم کے بعد یہاں پہ الیکشن وغیرہ بھی کروائے گئے۔ الیکشن کروانے کے بعد یہاں پہ ماڈرن قسم کا جب فرسٹ پریزیڈنٹ یہاں پہ آئے، اس وقت ان کا جو ان کے ایڈوائزر تھے آیت اللہ خمینی کے، لیکن ان کو اپنے ماڈرن قسم کے خیالات رکھتے تھے۔ جب وہ بنے تو ان کے پاس ان کے آپس میں نہیں بنے، جس کی وجہ سے ان کو امپیچ کرنے کے لیے کہا گیا اور بعد میں وہ فرانس بھاگ گیا صدر جو اس وقت ہے۔ تو یہ آنکھ منچولی جاری رہی کہ جب بھی کوئی صدر جو آیا تھا ان کی اپنی مرضی کا نہیں بن پاتا تھا تو ان کو نکال دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد پھر ایسا ہی ہوا کہ 1981 کے اندر جو اس وقت پہ جو صدر بنے تھے وہ آیت اللہ خمینی، جو اس وقت کے سپریم لیڈر ہیں، وہ اس وقت 1981 کے اندر پہلی دو صدر بنے جو دو دفعہ صدر رہے 1989 تک، جو آیت اللہ خمینی جو کہ مرنے تک۔ یہ آیت دیکھیں جو جس طرح ملک میں بادشاہ کا نام ہوتا ہے، صدر کا نام ہوتا ہے، انہوں نے جس طرح میں نے پہلے کہا تھا نا، جب آپ کا بادشاہت کا کلیم نہیں ہوتا، ڈیموکریسی کا صدر بننے کا کلیم نہیں ہوتا، تو آپ نے ایک نیا نام انہوں نے دیا، جس طرح آیت اللہ خمینی۔ تو خمینی جب میں غلط نہیں کہہ رہا، تو اس طرح کا نام کے ذریعے انہوں نے اس کو ایسا ٹائٹل کے طور پر استعمال کیا۔ تو جو آیت اللہ خمینی جو سپریم لیڈر اس وقت آئے تھے وہ 1989 میں وفات پا گئے، تو اس وقت جو پہلے جو صدر بنے تھے، جو اس وقت کے سپریم لیڈر ہیں، وہ 1981 میں صدر بنے تھے اور 2 مرتبہ 1989 تک 1999 میں صدر رہے۔ بعد میں جب آیت اللہ خمینی کے وفات کے بعد ویسے یہ جونیئر ہے تھے اس وقت، ان سے پہلے جو سینئر جو ہے تھے، انہوں نے اس وقت کے جو رجیم جو ہے تھی اس کے پہ تنقید تھی کہ اس کے لوگوں کو ہم ایسا نہیں مارنا چاہیے، جس کی وجہ سے ان کو سائلنٹ کر دیا گیا، تو ان کا چانس لگ گیا، تو اس کے بعد یہ ایران کے سپریم لیڈر بن گئے۔ تو آج تک یہ سپریم لیڈر ہی چلے آ رہے ہیں۔ تھوڑا سا آپ کو اس پر میں ریفرنس تھوڑا بتا جا سکوں۔ اب اسی دوران میں جب ہے تھی 1980 سے لے کر 1988 تک، جب عراق ایران کی جب آپس میں جنگ وغیرہ ہوئی، اس وقت بھی آیت اللہ خمینی جو ہے تھے سپریم لیڈر موجود تھے۔ اس کو جب بہت زیادہ جنگ کی، اس میں لاکھوں لوگوں کی جان گئی، اس میں اب یہ تھوڑا بتانے کی کوشش کروں کہ فوج کا کردار کیا ہے اس کے اندر، تھوڑا ٹیکنیکل لحاظ سے کبھی بات چلے گا کہ یہ ایسے معاملات کیا ہوئے۔ اب تھوڑا سا آپ کو اس چیپٹر کے بارے میں، فوج کے کردار کے بارے میں اس بارے بتانے کی کوشش کروں گا کہ اکثر ہمارے مسلم ممالک جو ہوتے ہیں وہاں پہ فوج جو ہوتی ہے وہ مضبوط ادارہ ہوتا ہے، اور جب بھی اس طرح کے معاملات ٹرمال وغیرہ ہوتا ہے تو فوج اوورٹیک کر لیتی ہے۔ تو ایران کے معاملات کے اندر فوج نے اوورٹیک کیوں نہیں کیا، تو بتانے کی کوشش کروں گا۔
پھر جب 1980 سے لے کے 1988 تک جب وہاں پہ عراق ایران وار وغیرہ ہوئی، جنگ وغیرہ ہوئی، تو آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی کہ وہی اسرائیل جس کو خمینی نے کہا تھا جو میں نے کہ جو اسرائیل جو ہے وہ چھوٹا شیطان ہے، اور جو امریکہ جو ہے وہ گریٹر ڈیول ہے یا سیٹن ہے، یعنی امریکہ جو بڑا شیطان ہے، اس بارے میں اسی اسرائیل سے انہوں نے ہیلپ لی، اسلحہ وغیرہ بائی کیا تاکہ ایران کو شکست دی جا سکے۔ یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ آئیڈیالوجی جو تھی، مذہب جو تھا، اسلام کا جو معاملہ جو ہے تھے، اپنے جو معاملہ نے بڑی بڑی باتیں کی تھی وہ سائڈ پہ کر کے اسی جس کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ چھوٹا شیطان ہے اس کا نام لے کر آئے تھے، اسی سے انہوں نے اسلحہ وغیرہ بائی کیا، اور جب وہ جنگ وغیرہ ختم وغیرہ ہوگی اس کے فوراً بعد جا کے وہی معاملہ شروع کر دی۔ ان کو پتا تھا نا کہ اگر ہم نے ان کے دوستی وغیرہ کر لی تو جو ہم باتیں کہہ کے آئے ہیں، جس کے اوپر ہم نے سارا معاملہ سیٹ کیے ہیں، جس کے اوپر ہم پوری حکومت کی ہے، وہ تو قائم نہیں رہ سکیں گے۔ تو کیسے دیکھ لیں وہی بات، یہ ہوتی ہے صحیح منافقت، کیونکہ لوگ اس چھوٹی سی چیزوں کو جاننا نہیں چاہتے، کیونکہ لوگوں کو جب بچپن سے ان کے ذہنوں کے اندر جو ہے نشر ماسی کی جائے نا، ان کا پھر وہ پھر اس حقیقت جو ہوتی ہے سچ کو نہیں جان، ان کی وہ اتنی طاقت ہی نہیں ہوتی، اتنی سخت ہی نہیں ہوتی کہ سچ کو جان سکیں۔ وہ صرف جھوٹ کے ہی پودا جو ہوتا ہے وہ کہ پانی کے اس کا نشرما ہوئی ہوتی ہے، سچ کا پانی کوئی بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، وہ ہوتے ہیں بالکل کلین ہوتا ہے، وہ اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ کلین واٹر کو ابزارب کر سکے، تو اس لیے وہ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہوتے۔ تو یہ وہی خمینی تھے جنہوں نے پہلے کہا کہ انہوں نے جا کے اسرائیل سے ہیلپ لی۔ جب اس وقت یہ 1979 میں جب آئے، تو اب جب فوج جو تھی، فوج پہلے بھی کہاں مضبوط تھی، فوج کے اندر کافی ماڈرن قسم کی جو آئیڈیالوجی تھی، وہ جو سیکولر قسم کی آئیڈیالوجی تھی، تو خمینی جو تھے فوج پہ اتنا اعتبار نہیں کرتے تھے۔ تو انہوں نے اس کا حال یہ نکالا کہ اس کے ساتھ ایک پیرالل، اس کے مقابلے کے اندر ایک ایران ریولوشنری گارڈ کے نام پہ، یا گارڈ کے نام پہ، پاسبان ایران کے طور پہ، اسلامی پاسبان ایران جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس کے اوپر کے نام کے اوپر انہوں نے اپنی ایک علیحدہ اسلامی سو کال اسلامی ایک فورس بنائی، جس کو انہوں نے بہت زیادہ مضبوط کیا۔ ان کے لیے بڑی فوج بھی ان کو جو کہتے ہیں بڑی فوج کے طور پہ بھی ان کے اندر لوگ کو بھرتی کیا گیا، ان کو زمینی طور پہ کافی مضبوط کیا گیا، اور فوج کو بالکل فوجوں سے کافی لوگ نکال دیا گیا، جو ان کی آئیڈیالوجی کے خلاف تھے ان کو مارا بھی گیا، اور فوج کا بالکل جو ویسے بھی کمزور ہو چکی تھی عراق کی جنگ کے بعد، ان کو بالکل سرحد کے پاس بھیج دیا گیا۔ ملک کے جتنے معاملے جو تھے وہ یہ ایرانی ریولوشنری گارڈ کے حوالے کر دیے گئے، اور فوج سے زیادہ مضبوط ہو گئے۔ اور وہ ایرانی ریولوشنری گارڈ جو تھے وہ صرف جواب دیتے جو آیت اللہ خمینی کو، یعنی سپریم لیڈر کو، وہ کوئی بھی ہو، فوج اس لیے مکمل طور پہ ان کا بالکل کمزور کر دی گیا۔ تو یہی ساری وجہ جو میں نے پہلے بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہاں پہ آج تک کو کیوں نہیں ہوا، ماشاء اللہ کیوں نہیں لگا، حالانکہ کتنے معاملات خراب رہے ہیں۔ یہ ساری وجہ کہ فوج کا بالکل ان کے دانت نکال دیے گئے، بالکل فارغ کر دیے گئے ان کو۔ اور جو ریولوشنری گارڈ ہے، جن کی آئیڈیالوجی اس مذہب کے نام پہ بنائی گئی، جو بتایا گا کہ آپ نے کہا لیڈر یہی، تو انہوں نے کیا کرنا، ان کو تو مضبوطی ملی نا اس چکر کے اندر۔ تو اس طرح کے معاملات کیے گئے۔ جب ایسے معاملات ہوئے، پھر عراق ایران کی جنگ کا معاملات وغیرہ بھی ہوئے، تو اس کے بعد پھر انہوں نے ایک ہائبرڈ سسٹم کو بنایا تاکہ اپنے اوپر بھی الزام نہ آئے جب اکانومی وغیرہ خراب ہو، بڑا سمارٹنس طریقے سے۔ جب میں نے بتایا 1989 میں جب جو ان کے جو آیت اللہ خمینی جو ہے وہ وفات پا گئے، تو جو اس کے بعد پھر جو صدر تھے انہوں نے چارج سنبھال لیا، اور وہ نئے آیت اللہ خمینی یا سپریم لیڈر کے طور پر سامنے آئے۔ جب یہ معاملہ سارے کیے، تو اس سے پہلے انہوں نے اپنے سسٹم کو اتنا کمپلیکیٹ کر دیا ہوتا، ہائبرڈ سسٹم بنا دیا ہوتا۔ آپ نے پاکستان کی نیوز کے اندر اکثر ہائبرڈ سسٹم کے بارے میں سنا ہوگا، وہ ایسے ہوتا ہے کہ فوج جو ہے نا ہائبرڈ سسٹم ہے، سارا کچھ فوج کنٹرول کر لیا، پارلیمنٹ سے دکھانے کے لیے بنی ہوئی ہے، کیونکہ پاکستان نے فوج مضبوط ہے۔ حالانکہ فوج نے بھی اپنے لیے آگے جب کئی اسلامی جو تنظیمیں رکھی ہوئی ہیں، جس میں TLP بھی ہے، وہ JUI ہے، جماعت اسلامی ہے، میں نام اتنے چھوٹے چھوٹے مولوی رکھے ہیں، ان کو لیکن انہوں نے اتنا مضبوط نہیں ہونے دیا جتنا ایران میں ان کا الٹ ہے۔ پاکستان کا ہائبرڈ سسٹم جو ہے نا، وہ ہے فوج کنٹرول کر رہی ہے اور دھانے کے لیے پارلیمنٹ ہے۔ انہوں نے ملوں نے جو ایران میں کیا، انہوں نے اس کو الٹ کیا کہ اپنی اسلامی فورس بنائی، ہائبرڈ سسٹم یہ کیا کہ سارا کچھ یہ پیچھے کنٹرول کریں گے۔ اسمبلی کے اندر زیادہ تر انہوں نے بندے اپنے رکھے ہیں، اور پھر کئی پھر اس کے بعد لیئر بنائی ہوئی ہیں، کافی تنظیمیں ہیں، کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں، اس کے اندر سارا کچھ ان کے اپنے ہاتھ کے اندر کنٹرول ہے، اور دکھانے کے لیے صدر وہاں پہ بنایا ہوتا ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہی ہے پچھلے سال جو ہیلی کاپٹر کا کریش بھی ہوا تھا، ان کا صدر مرا تھا، جو رئیسانی جو تھا، وہ جس ہیلی کاپٹر میں مرا تھا وہ بھی امریکہ کا ہیلی کاپٹر تھا، بیل 212۔ اگر آپ جا کر چیک کریں نا، جا کر میں اس کے مکمل ویڈیو موجود ہے، تو وہ پہلے حالانکہ اس کا بننے کا چانس تھا، لیکن وہ بیچارہ مارے مر گیا۔ تو یہ ہائبرڈ سسٹم انہوں نے کریٹ کیا بھائی۔ اب آپ کو تھوڑا سمجھ آ گئی ہائبرڈ سسٹم ہوتا کیا ہے۔ انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہائبرڈ سسٹم کو کریٹ کیا، اور اس طرح یہ ایسے معاملات ہوئے۔ تو یہ ایسے ہی سارے معاملات رہے۔ انہوں نے بعد میں اپنی اپوزیشن کو کافی کرش وغیرہ کیا، کئی کہتے ہیں جو ٹیچرز وغیرہ تھے ان کو جاب سے بھی نکال دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے 2 سال کے لیے، جب یہ نئے آئے تھے، 2 سال کے لیے میں آپ کو ساتھ چیزیں اوپر نیچے ہو رہی ہیں، لیکن بتانے کی کوشش کر رہا ہوں تھوڑا سا آپ کو سمجھنے آسانی ہوگی، یہ کیسے اس وقت کھچڑی بنی، یعنی ایک وہ اوپن ٹرمال بھی ہوتا رہی، کھچڑی بنتی رہی، اس کو تقریباً 10 کا سال لگے سسٹم کو مکمل طور پہ ہولڈ کرنے کے لیے، کیوں جنگ بھی درمیان میں ہو گئی تھی۔
2 سال کے لیے یونیورسٹی بالکل بند کر دی گئی. جتنا میں نصاب تھا اس کو چینج کر دیا گیا, اس کا اپنے مطابق شیعہ کے مسئلے کے مطابق سارے نصاب کو چینج کیا گیا, اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق چینج کیا گیا, سب کچھ. لیے وہاں پہ ایسے معاملات کر دیے گئے. مکمل طور پہ جو ایک ہوتی ہے نا ایک اخلاقی پولیس جسے کہتے ہیں, جسے وہ کہتے ہیں شرطے, جب سعودی میں نہیں ہوتے جو اگر پہلے چیک کر رہے ہوتے, جب ختم کر دیے گئے وہ بنائے گئے جو چیک کرتے تھے آ کر کے آپ کے لوگ اسکارف لیا نہیں لیا, یہ ہے. اس بات پہ بھائی لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں بھائی اگر آپ کو اتنا ہی پسند ہے اس ایسے معاملات ہے, پھر وہاں ڈنکیاں لگا کے پھر کافر ملک میں کیوں جاتے ہیں, جنہوں کافر کہیں جاتے ہیں. ایران جاؤ, اگر جو پھر کہتے ہیں ہمارے ایران کا ہم نے ہر صورت ساتھ دینا ہے کہ ہمارا مسلم برادر ہے, تو وہاں جاتے کیوں نہیں ہیں؟ پھر آپ مسلم برادر بھی کہتے ہیں اس کا ساتھ بھی دینا, لیکن وہاں جانا پسند نہیں کرتے. اور یہ وہی ایران ہے جس نے انڈیا کو ویزا فری دیا ہوا ہے, پاکستان کو ویزا فری بھی نہیں دیا ہوا. اور یہ وہی ایران ہے کہ جب ڈاکٹر عبد القدیر ہم کو ٹی وی پر لے کے آیا گیا تھا, اس وقت جو ان کے اوپر الزام لگا تھا کہ پاکستان کی ہیلپ کی, انہوں نے پاکستان کا نام لگا دیا تھا. یہ وہی ایران ہے, بولے نا. اب میں یہاں پہ نفرت نہیں پڑھا رہا, میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ یہ معاملہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی ان کا کوئی سول نہیں ہوتا. میں بار بار یہ باتیں کہہ چکا ہوں کہ طاقت کا بچہ کو مذہبی طور پہ طاقت آئی ہو یا ویسے طاقت آئی ہو, اور کاروباری بندے کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. کاروبار کا مذہب جو ہوتا ہے وہ منافع ہوتا ہے. جس طرح آپ دیکھتے ہیں باہر کے ملکوں میں کئی سپر مارکیٹ ہے جو یہودیوں کی ہیں, لیکن اندر حلال گوشت مل رہا ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو, ان کے لیے پروفٹ ہے. اس طرح جو طاقتور ہوتا ہے, بچہ مذہب کے نام پہ آیا ہو, ویسے بادشاہ کے نام پہ آیا ہو, جمہوریت کے نام پہ آیا ہو, اس نے طاقت بنانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں, ان کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا. یہی معاملہ نے یہاں پہ ایسے بھی کیے کہ اس کے بعد آپ چیک کر سکتے ہیں. ابھی پچھلے سال پاکستان کے اوپر انہوں نے میزائل پھینکے تھے بلوچستان سے, جہاں پہ انسرجنسی ہوتی ہے, یہاں معاملات خراب ہوتے ہیں, اور پاکستان بھی اس کے بعد ان کے اوپر پھر میزائل پھینکے تھے. اگر آپ بولیں نا تو اور مجھے کوئی سنی بندہ وہاں پہ جا کے, جس طرح یہاں بڑی باتیں تبلیغیں وغیرہ, جہاں پہ ہمارے شیعہ مسلمان بہن بھائی جو ہیں ان کا مکمل آزادی حاصل ہے, یہاں پہ وہ اپنے کہتے ہیں جلسہ جلوس پہ نکالتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, وہ بڑی بڑی پوسٹ پہ لگے ہوئے ہیں. ذرا سنی بندے وہاں جا کے لا کے دکھائیں نا مجھے, ذرا وہاں مسجد کھول کے دکھائیں جا کے, ذرا اپنی مرضی سے جا کے. اور اپنی مرضی سے طارق جمیل جو ہے, تقی عثمانی جو ہے, یہ سارے جو علماء کرام بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, جا کے وہاں پہ ذرا تبلیغ کر کے دکھائیں, ذرا وہاں جا کے تقریریں کر کے دکھائیں ذرا جا کے. اب یہ جتنے بھی ایران کے معاملات ہو رہے ہیں, یہ سڑک پہ کیوں نہیں آ رہے, احتجاج کیوں نہیں کر رہے, ایران کے لیے بڑی بڑی باتیں نعرے کیوں نہیں لگا رہے؟ اب آپ کے سامنے ہے. اس طرح یہ آپ کے وہ سوال چھوڑتا ہوں, میں اس بارے میں کسی کو اچھا برا نہیں کرتا, یہ آپ کو چھوڑتا ہوں, یہ آپ کے سوچنے کے معاملات ہیں. یہ میں آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کرتا تھا کہ یہ سارے معاملات ہوئے ہیں کہ اس طرح جا کے یہ سارا جو تھوڑے سے تاریخی حقائق ہیں, جس طرح کے حقائق ہوتے ہیں, ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب یہ اب جو اسرائیل کے ایران کی جو معاملات ہوئے ہوئے, یہ آپ کے سامنے کچھ باتیں میرے خیال سے کلیئر ہو گئی ہوں گی سارے اصل معاملات ہے کیا. کہ یہ ایران جو ہے, یہ اسلام کے نام کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ یہاں پہ علاقے میں جو معاملات کیے ہوئے تھے, جس طرح انہوں نے کہتے ہیں جو حزب اللہ کے نام کے اوپر جو لبنان میں کیا تھا, پھر اور اس کے بعد جو حماس کے جو ہے اس فلسطین کے اندر جو ہے, پھر حوتیز جو ہے یمن کے اندر, جہاں پہ وہی ہوتی ہے جس کے خلاف پورے سعودی عرب یو اے ای وغیرہ جنگ لڑ رہے ہیں کافی سال سے. اور اسی کے نام کے اوپر ہمارے جو ہے ترحیل شریف صاحب ہیں, 40 ملکوں کے فوج کے سربراہ بنے بیٹھے ہیں, وہ آج کل بڑے چپ ہیں دیکھا جائے تو. اب کئی سوال ہیں نا, پھر جو بندے باتیں کرتے ہیں کہ جب یہ باتیں وہ ان کو سوال کا جواب نہیں دیتے. میں نے پہلے جس طرح کہا تھا نا کہ جب کسی چیز کی پرورش ہوتی ہے گندی پانی کے اوپر, اور دماغی طور پہ ایک مکمل طور پہ بندوں کو مفلوج کر دی جاتا ہے نا, ان کے اوپر سچ بولنا, ان کے اوپر سادہ اور صاف پانی پلایا جائے, تو صاف پانی کو ہضم نہیں کر سکتے. یہی معاملہ تھا, جب سچ بتایا جاتا ہے تو لوگ نہیں ماننا چاہتے. بھائی نہ مانو, میں تو اکثر کہہ چکا ہوں میری کوئی بات غلط ہے وہ بتایا کرو آ کے, یا کسی کی بات غلط ہے تاریخ کو جاننے کی کوشش کرو. اگر اتنا ہی آپ کو شوق ہے ایران کا, پھر شریعت کا, ایران کے جو شیعہ برادر بھی ہیں جو بھی ہیں میرے, وہ جا کے ایران چلے جائیں سارے. پھر ابھی جو بارڈر کھلا سارے واپس بھاگ کے پاکستان آ رہے ہیں, اور باقی جو لوگ ہیں وہ افغانستان میں شریعت ہے نا, وہاں چلے جائے بھائی نا, کبھی اتنا پسند ہے تو. اینی ہاؤ میں ویڈیو کو زیادہ پرولونگ نہیں کرنا چاہتا, میرا مقصد تھا آپ کے سامنے بیان کر سکوں کہ یہ معاملہ ہے بھائی ہے, کہ ایسے تھوڑا سا میں آپ کو تاریخی پہلو سے بتا دیا, یہ آپ کے سامنے آ چکا ہوا کہ اس وقت صرف وہ اب اقتدار میں ڈٹے رہنے کی بات ہے کہ ہم کس طرح رہیں. اب یہ آگے کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا, یہ آپ کے سامنے ہے. ایرانی قوم جو ہے بہت ہی زیادہ ان کی بڑی پراؤڈ نیشن ہے, کیونکہ ان کی بڑی ہسٹری ہے, ان کی لانگ ہسٹری ہے. پرشین اسلام سے پہلے کی ان کی ہسٹری ہے, اس سے فخر کرتے ہیں آ کے. وہ اپنے کو پہلے پرشین کہتے ہیں, بعد مسلمان کہتے ہیں. 10% لوگ جو ایران کے ہیں وہ ایران سے باہر رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں اسلام کے نام کے جو ہمیں نارمل جو سخت اسلام کے نام پہ ہم سے ہماری آئیڈینٹی جو ہے, ہماری شناخت چھین لی گئی ہے, ہماری ہسٹری چھین لی گئی ہے. ہماری تو بڑی پراؤڈ ہسٹری ہے. آپ کی تو ہسٹری, ہماری پاکستان کی کیا ہسٹری ہے, ان کی تو بہت پرانی ہسٹری ہے, ان کی تہذیب ہے. وہ اس بات پہ بہت سخت نالا ہوتے ہیں, اور کئی دفعہ وہ اسلام کے ساتھ جو ان کے معاملات ہوتے ہیں وہ بڑی کمپلیکیٹڈ ہو جاتے ہیں, اس میں جانا نہیں چاہتا. تو یہ ساری چھین لیے گا, جس کی وجہ سے آپ دیکھ لیں یہ سارا اس میں جو ویسٹرن نیشن جو ہے, مغربی ممالک ہیں, ان کا بڑا اہم کردار ہے. ایک خود ہمیں مذہبی طور پہ ایسا مفلوج کر دیا گیا ہے, وہ بھی آپ کا معاملہ تھا. آج پاکستان کا حال آپ دیکھ سکتے ہیں, چیک کر سکتے ہیں. تو یہ میرا معاملہ تھا, آپ کے سامنے تھوڑی تاریخ وغیرہ لے کے آ سکوں, بتا سکوں کہ کس طرح یہ سارے فوج کے معاملات ہوئے, اور کس طرح خامنئی صاحب وہاں پہ آئے, اور آج پورا ایران جو جس معاملات کے اندر پہنچا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں
یہ سب چیزیں ابھی آج تک یہ آنکھ میں چولی جا رہی ہے. یہاں بھی جو صدر وغیرہ آتا ہے جو ان کی مرضی صدر نہیں آتا اس کو نکال دیا جاتا ہے. اور جو تھوڑا سا ان کے پارلیمنٹ کو بھی اس کو بالکل ایسے کنٹرول کیا ہوا ہے, اپنی مرضی سے کوئی بل وہاں پاس نہیں ہونے دیتے, وہ پاس ہو بھی نہیں سکتا. تو یہ سارے معاملات ہیں. میری کوشش ہے آپ کے سامنے آسان طریقے سے, سمپل طریقے سے آپ کے سامنے تھوڑی طریقے پہلے لے کے آ سکوں. پھر میرے سے کوئی نہ غلطی تو ہوگی میں انسان ہوں, لیکن میری پوری کوشش کی ہے کوئی سمپل طریقے سے پہنچا سکوں. میرے سے کوئی غلطی ہوگی تو معافی چاہتا ہوں میں. اینڈ میرے کو ایسی بات جب کو اچھی لگے سے مدد چاہتا ہوں میں. تھینک یو ویری مچ.